نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد کل نفس ذائقۃ الموت۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ہمیں اس دنیا سے ایک دفعہ جانا ہے۔ زندگی ملی ہے تو موت برحق ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ آج میں آپ کو ایک ایسی بات بتانے والا ہوں دوستوں، جس کو سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ آخر معاملات کس طرح چلتے ہیں؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو حجاج قمالی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کو جو تو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس میت سے قبر خطاب کرتی ہے، اس کو مخاطب کر کے کہتی ہے، اے بندے، کیا تو مجھے بھلا چکا تھا؟ کیا تجھے پتا نہیں تھا کہ تجھے میرے اندر ایک دفعہ آنا ہے؟ تو مجھے فراموش کر چکا تھا؟ کیا تجھے اتنا بھی یاد نہیں تھا کہ میں فتنوں کا گھر ہوں، میں تاریکی کا گھر ہوں؟ تو مجھے کیسے بھلا کر کے زمین پر میرے اوپر اکڑ اکڑ کر چلتا تھا؟ اے بندے، اب تو مجھ میں آ چکا ہے، اب میں قبر کے اندر تجھے ایسی تاریکی کے اندر مبتلا کر دوں گی۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، لیکن اگر وہ بندہ نیک ہوگا، اگر وہ اس زمین پر نیک کام کرتا ہوگا، اگر وہ گناہوں کے اندر مبتلا نہ ہوگا، تو پھر ایک غیب سے آواز آئے گی اور وہ قبر سے کہیں گی، اے قبر، اگر یہ بندہ نیک ہو تو تو کیا اس کے ساتھ سلوک کرے گی؟ اگر یہ تیرے اوپر نیکی کی دعوت دیتے ہوں گے، برائیوں سے روکتے ہوں گے، تو تو اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گی؟ ذرا یہ بھی تو بتا دے۔ تو اس وقت قبر کہیں گی کہ اگر واقعی یہ نیک بندہ ہوگا، اگر یہ نیکی کی دعوت دیتا ہوگا، تو میں اس کے لیے گلزار بن جاؤں گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر اس شخص کے بدن پر نور چھا جاتا ہے، اس کا جسم نور کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے اور اس کی روح رب العالمین کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیے، جو اس زمین پر نیک کام کرتے ہوں گے، جو اس زمین پر نیکی کی دعوت دیتے ہوں گے، جو اس زمین پر لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہوں گے، مبارکباد ہے ان لوگوں کو، مبارکباد ہے مبلغین کو، مبارکباد ہے درس دینے والوں کو، مبارکباد ہے لوگوں کو بیچ میں نیکی کی دعوت دینے والوں کو۔ اس لیے کہ جب قبر انہیں ڈرائے گی، جب قبر انہیں دھمکائے گی، جب قبر انہیں بتائے گی کہ میں اندھیرے کا، تاریکی کا گھر ہوں، میں فتنے کا گھر ہوں، اس وقت غیب کی آواز ان کی حمایت کرتے ہوئے ان کے لیے قبر کو گلزار بنا دے گی۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، یاد رکھیے، اگر تم اس زمین پر گناہ کرتے ہوں گے، اس زمین پر برے کام کرتے ہوں گے، تو یاد رکھیے تمہارے ساتھ اس قبر کے اندر، چاہے تمہارا کتنا ہی بڑا بینک بیلنس ہو، چاہے تمہارے پاس اونچے اونچے پلاٹ ہو، چاہے تمہارے پاس اونچے اونچے مکانات ہو، چاہے تمہارے پاس خوبصورت محلات ہو، چاہے تمہارے پاس بلند و بالا کوٹیاں ہو، تمہارا وسیع کاروبار ہو، تمہارے بیوی بچے ہو، کچھ کام نہیں آئے گا۔ قبر میں تمہارے ساتھ آئے گا تو اور کچھ نہیں، تمہارے اعمال آئیں گے۔ اللہ اکبر! ایک بزرگ علیہ رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب مردے کو قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے تو اس کے اعمال آتے ہیں، اس کے زانوں پر حرکت کرتے ہیں۔ پھر وہ بندہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے اعمال ہیں۔ تو پھر وہ اعمال سے پوچھتا ہے کہ میرے دولت و سرمایہ کہاں گیا؟ میری نعمت و دولت کہاں گئی؟ میری بیوی بچے کہاں گئے؟ تو اس وقت اعمال اس سے کہتے ہیں، اے بندہ مومن، سن، تیرے پاس کچھ نہیں آیا میرے سوا، صرف میں ہوں جو تیرے اعمال ہوں، اور تیرے پاس کچھ نہیں آیا، نہ تیرے بینک بیلنس، نہ تیرے پلاٹ، نہ تیرے لیلات کھیت، نہ تیرے باغات، کچھ نہیں آیا، صرف میں اعمال ہوں جو تیرے ساتھ اس قبر میں بھی آیا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ہم نے اس جہان کی بڑی فکر کی، ہم نے بڑی دولت کی فکر کی، ہم نے دولت کو بہت کمایا، ہم نے بیوی بچوں کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن یاد رکھیے اعمال کے سوا قبر میں کچھ نہیں آنا ہے۔ جب قبر تمہیں دھمکائیں گی، ڈرائیں گی، اس وقت تمہارے نیک اعمال ہی تمہارے کام آئیں گے۔ تو آپ کمائیں نیک اعمال، آپ جو تو فکر کریں اس قبر کی جس کے اندر ہمیں جانا ہے۔ یاد رکھیے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوا کیسے کیسے، کچھ نہ کام آئے گا، نہ سرمایہ تیرا، نہ دولت تیری، کچھ کام نہیں آئے گا۔ جب قبر میں تم چلے جاؤ گے تو تمہارے نیک اعمال ہی تمہارے کام آئیں گے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، فکر کرے اس قبر کی، فکر کرے آخرت کی، فکر کرے
قیامت کے دن کی آپ نیک اعمال کرے، صدقہ خیرات کرے، غریب و یتیموں کا خیال کرے، اور پھر جب تم نیک اعمال کر کے اس دنیا سے کچھ کر جاؤ گے اس وقت یہ نیک اعمال تمہارے ساتھ رہیں گے، اور پھر غیب سے آواز آئیں گی کہ یہ نیک بندہ ہے، اس کے بدن کو نور میں تبدیل کر دیا جائے، اس کی روح کو جو تو رب العالمین کی طرف پرواز کرا دی جائے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی، دوسروں کی کام آنے کی، اور دوسروں کو برائی سے روک کر نیک کام کرنے کی جو تو اللہ رب العزت ہمارے اندر صلاحیت پیدا کرے، اور ہم اس کام کے اندر مشغول ہو جائے، اور پھر ہماری دنیا و آخرت بھی اللہ رب العزت کے فضل سے جو تو کامیاب و کامران ہو جائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔